السلام علیکم، ہمارے چینل زندگی ایک سبق میں خوش آمدید۔ حضرت بہلول دانا جو کہ ایک درویش تھے اور وہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور دانائی کے لیے بہت مشہور تھے، اور بہلول دانا سے کئی حکایتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں محفوظ بہت سی ایسی حکایات موجود ہیں جن میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں، اور ان میں سے ہی ایک حکایت میں آج آپ کو بیان کروں گا۔ تو وہ حکایت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ بغداد کے بڑے بازار میں پکوان کی ایک بہت مشہور دکان تھی جس کے مالک کا نام نان بائی تھا۔ ایک دن ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، جہاں بہت سی اقسام کے کھانے چولہے پر چڑھے ہوئے تھے جن سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت اور ذائقے کا پتہ دے رہی تھی۔ فقیر کو جب کھانوں کی خوشبو آئی تو اس کا دل للچایا، مگر اس کے پاس کہاں اتنے پیسے تھے کہ وہ ان میں سے کسی پکوان کا ذائقہ چکھ سکتا۔ فقیر نے بے بسی کی سانس بھری اور اپنے تھیلے میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور ایک دیگ کی بھاپ سے اس کو نرم کرنے لگا۔ جب روٹی اس دیگ کی بھاپ سے نرم ہو گئی تو اس فقیر نے اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر نے اپنی روٹی ختم کر لی اور وہ فقیر جانے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے کہنے لگا کہ پیسے نکالو۔ فقیر نے حیرت اور بے بسی سے نان بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون سے پیسے؟ جس پر نان بھائی کہنے لگا کہ تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اسی کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ وہاں بہلول دانا بھی موجود تھے اور وہ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ بہلول دانا نے نان بھائی سے پوچھا کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے جو وہ اس کے پیسے ادا کرے؟ جس پر نان بھائی نے فوراً کہا، کھانا تو نہیں کھایا مگر کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے، تو میں اسی کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ جس پر بہلول دانا نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے، وہ ایک ایک سکہ زمین پر گراتے جاتے اور نان بھائی سے کہتے کہ ان سکوں کی کھنک سمیٹ لو، یہ لو اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک، ان سکوں کی کھنک کو وصول کر لو، یہی ہے تمہارے کھانے کی بھاپ اور خوشبو کی قیمت۔ وہاں کئی لوگ یہ تماشا دیکھ کر جمع ہو چکے تھے جو نان بھائی کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور بہلول دانا نے کہا اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو کو بیچے گا تو اس کی یہی قیمت ادا کی جائے گی، پھر اس قیمت کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حکایت اور یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید حکایتیں اور قصے سننے کے لیے ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلے کسی قصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔